بچوں، آج آپ کو باپ اور بیٹی کا واقعہ سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہمیں بہت سے ایسے واقعہ سننے کو ملتے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ کہیں سننے میں آتا ہے کہ ایک باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر جان سے ہی مار دیا، اور کہیں ایسے ظالم باپ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ایک درندے نما باپ کا ہے جس ظالم نے اپنی 1 دن کی بیٹی کو پریشر کوکر میں ابال کر مار دیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو باقی کہانی بتاتی ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے ظالم باپ کا ہے جس کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی بیٹی پیدا نہیں کرنا، جب بھی ماں بننا بیٹے کی ماں بننا، کیونکہ مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت ہے۔ اس ظالم شخص کی بیوی بہت ہی نیک تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے بھی جب بھی ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا، کیونکہ وہ بہت ہی غریب گھرانے کی بیٹی تھی اور اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا دکھ برداشت کر سکیں، اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے جب بھی ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا۔ اس کا شوہر بھی ہر وقت آتے جاتے اس کو ایک ہی بات کہا کرتا تھا، مجھے جب بھی دینا بیٹا ہی دینا، کیونکہ مجھے صرف بیٹا ہی چاہیے۔ اس کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ 2 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی، اور ایک دن وہ اپنے شوہر کو خوشخبری سناتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شوہر یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شوہر نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم جانتی ہو کہ میری خواہش کیا ہے۔ وہ ہر وقت اس بات کو سوچتی رہتی کہ میرا شوہر بیٹا چاہتا ہے۔ وہ دن رات اسی غم میں مبتلا رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر پہلے سے ہی مجھ سے بہت زیادہ بدظن ہے، اور اگر بیٹی کی شکل دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا کرے گا۔ وہ کہتی کہ یا اللہ، یا میرے پاس بیٹی نہیں بیٹا ہی دینا، تو اللہ پاک تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں۔ یوں ہی اس عورت کے روتے اور دعائیں کرتے ہوئے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ جب اس کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو جیسے کہ اس پر آسمان سے کوئی بجلی گر پڑی ہو، اپنی بیوی کو کہنے لگا، میرے سامنے اپنی اس بیٹی کو کبھی لے کر مت آنا، مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم نے بیٹی پیدا کی۔ جب اس بچی کو پیدا ہوئے 7 دن گزر چکے تھے تو رشتہ دار مبارکباد دینے لگے۔ اس آدمی کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس پر طنز کر رہا ہے، تانے دے رہا ہو کہ تم بیٹی کے باپ بن چکے ہو، تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یوں ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کی بیٹی چلنے پھرنے لگی اور اسے بابا بابا کہہ کر پکارنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں کبھی بھی باپ کا پیار آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہمیشہ غصے سے، نفرت سے اسے دھتکار کر، اسے دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا، کیونکہ وہ ایک بے رحم اور ظالم باپ تھا۔ دوسری بار اس کے گھر پھر خوشخبری آئی، اس کی بیوی پھر حاملہ ہوئی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس بار مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ اس تمنا اور خواہش میں اس کے 10 سال گزر گئے، اور یوں وہ 5 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ سال کے عرصے میں اللہ پاک نے ایک 10 کے بعد ایک اسے 5 بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا، لیکن وہ بدبخت اس معصوم کو بوجھ اور مصیبت سمجھتا تھا۔ وہ اتنا ظالم اور بدبخت باپ تھا جس نے ان 5 بیٹیوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کی صرف ماں ہی تھی۔ باپ کی شفقت اور محبت کے لیے تو وہ ترس رہی تھی۔ وہ نیک ماں بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی اور ان کو باپ سے ہمیشہ دور رکھتی، کیونکہ ان کی ماں ڈرتی تھی کہیں میری بیٹیوں کو ان کا باپ مار نہ ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری بیٹیوں کے لیے محبت پیدا کر دے، وہ اپنے باپ کے لیے ترس رہی ہیں۔
जब से वो इन 5 बेटियों की माँ बनी तब से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो अपने शौहर के जुल्म सितम बर्दाश्त करती कि कहीं मेरा शौहर मेरी बेटियों पर जुल्म करना ना शुरू कर दे। इसका शौहर दूसरी शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि अगर इसने दूसरी शादी की तो इसका बाप इसे इसकी मर्ज़ी की शादी करने पर जायदाद से आग कर देगा। वो अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था, लेकिन इसे बेटा भी चाहिए था। इस बार इसकी बीवी फिर हामला थी। इसने अपनी बीवी से कहा, मैं कसम खाता हूँ अगर तूने इस बार फिर एक बेटी को जन्म दिया तो मैं इसको आग लगा दूंगा और मार दूंगा। वो नेक बीवी अल्लाह के हजूर रोती और कहती कि या अल्लाह, तू मेरा कौन सा इम्तिहान ले रहा है, मुझे इस बार बेटा अता कर देना। 5 बेटियां हो चुकी हैं, छठी बेटी ना हो। या अल्लाह, इस बार मुझे बेटे की नेमत से नवाज देना, वरना ना जाने मेरा शौहर मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक करेगा। अल्लाह, तू मेरे शौहर के दिल में हमारे लिए रहम और मोहब्बत पैदा कर दे। मैं बहुत मजबूरियों के साथ बेटा मांग रही हूँ। बेटियां भी तेरी रहमत है, मुझे कबूल है, मगर मैं अपने शौहर के डर से तुझसे हमेशा बेटा मांगती रही। इस औरत के बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब ही था। इसके शौहर ने पैदाइश से एक दिन पहले अपनी बीवी को कहा, अगर तूने इस बार बेटी पैदा की तो मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को मार दूंगा। इसकी बीवी डर गई, मगर फिर सोचने लगी कि 10-12 साल से मेरा शौहर मुझे सिर्फ धमकियां ही दे रहा है। आज तक किसी ने अपनी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया। बस फिर अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह, इस बार मुझे बेटा अता कर देना। अचानक उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो एक दाई को लेकर आया। दाई अंदर कमरे में चली गई और वो खुद कमरे के बाहर ही बैठ गया क्योंकि उसको यकीन था कि इस बार मुझे बेटा ही होगा। जब उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और दाई बाहर आई और उसने आकर कहा, छठी बेटी पैदा हुई है, मुबारक हो। जैसे ही उसने छठी बेटी का नाम सुना उसकी आंखों में खून उतर आया। वो फ़ौरन अंदर आया। उसके 5 बेटियां ये सुनकर अंदर भागी कि अल्लाह पाक ने हमें एक छोटी सी बहन दी है। वो इसको देख रही थी और खुश हो रही थी। इस आदमी ने आकर अपनी 5 बेटियों को धक्का दिया और छठी बेटी को उठा लिया जो अभी पैदा हुई थी। माँ अभी भी तकलीफ़ में थी, वो लेटी हुई थी। इसके बाप ने इस बच्ची को बड़ी ही नफरत से उठाया। माँ तड़प रही थी कि आखिर मेरे शौहर ने इस बच्ची को क्यों पकड़ा है। वो जालिम शख्स इस बच्ची को पकड़कर चारों तरफ देख रहा था। आखिर में क्या करूं? कभी सोचता कि इसको आग में डाल दूं। शैतान इसके दिमाग पर सवार हो चुका था। अचानक इसकी नज़र प्रेशर कुकर के ऊपर पड़ी। इसने सोचा कि इसमें तो बच्चे की हड्डियां भी नहीं बचेंगी, 5 मिनट में गल जाएंगी और मैं इनको फेंक दूंगा। इस तरह किसी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा बाप कहलाने के तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। इसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उठकर आई और इसको कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं, मगर इसने अपनी बीवी को धक्का दे दिया। वो माँ बेचारी तो पहले ही तकलीफ में थी और अपनी बेटी का दुख देखकर तड़प रही थी। इस जालिम बाप ने इस नन्ही सी बच्ची को प्रेशर कुकर के अंदर डालकर इसे आग पर रख दिया। फिर अल्लाह का कहर नाज़िल होना शुरू हो गया। प्रेशर कुकर फट गया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ज़मीन कांपने लगी, दीवारें कांपने लगी, आसमान रोने लगा। अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ। अल्लाह को जलाल आया। ज़लज़ला आना शुरू हो गया और देखते ही देखते ज़मीन फटना शुरू होगी और इस जालिम इंसान का चेहरा कुत्ते का चेहरा बन गया। ज़मीन फटना शुरू होगी और वो कुत्ता नुमा इंसान को ज़मीन अपने अंदर निगल रही थी। जब ज़मीन ने जालिम बाप को अपने अंदर निगलना शुरू किया तो इसकी नज़र 5वीं बच्चियों पर पड़ी जो इसके सामने खड़ी थी। वो ज़लज़ला, ज़मीन का कांपना और आसमान का लरज़ना इस जालिम बाप के लिए ही था क्योंकि वो मासूम बच्चियों पर कहर नाज़िल कर रहा था। इनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। जब उसकी नज़र इन 5 बेटियों पर पड़ी तो उसने सोचा, ये वही मासूम बच्ची हैं जिनको मैं देखकर हमेशा धुतकारता रहा, इनसे नफ़रत करता रहा। वो नन्ही शहज़ादियाँ, वो मासूम बच्ची जिसको उसके जालिम बाप ने उबाल दिया था, इसके टुकड़े हो गए थे। वो मासूम तितली मर चुकी थी। आज इस गुनाह की सज़ा इसके बाप को मिल रही थी जो बेटियों से इतनी नफ़रत करता था। इसको पैदा होते ही मार डाला। वो जालिम बाप ज़मीन के अंदर धंसता चला जा रहा था। कोई गैबी ताकत उसको खींच रही थी। वो बच्ची जिसको प्रेशर कुकर में डालकर उसने मार दिया था और प्रेशर कुकर फट चुका था। इसकी कमज़ोर माँ इस हालत में नहीं थी कि इसके बाप का मुकाबला कर सकती, तो बच्ची बेदर्दी से मर चुकी थी, लेकिन इसकी माँ को बचा लिया गया था।
تھا۔ اس کی ماں کے ذریعے اس پورے واقعے کا پتہ چلا۔ وہ زمینی عذاب اس ظالم باپ پر نازل ہوا تھا۔ قدرت کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ سننے میں آتا ہے کہ اس وقت بہت ہی بھیانک قسم کا زلزلہ آیا تھا جس میں لاکھوں افراد مر چکے تھے۔ وہ ماں بتاتی ہے کہ جب وہ ظالم باپ زمین کے اندر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آگ باہر نکل رہی تھی۔ جس طرح سے اس نے اپنی معصوم بچی کو جلایا، اس طرح سے وہ بھی دنیا میں ہی آگ میں جل رہا تھا۔ اس وقت زلزلہ آ رہا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم بھی بچ پائیں گے یا نہیں، مگر میں نے اور میری بیٹیوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ رحم مانگ رہا تھا لیکن اس پر رحم نہیں کیا جا رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں سے نفرت مت کرو کیونکہ میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں اس کے باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سنو، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے داخل ہوتے ہیں اور اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے کمزور جان سے پیدا ہونے والے کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے۔ ذرا سوچئے، جس گھر میں دن رات 70,000 فرشتے رہتے ہوں وہ گھر بھلا کیسے اللہ کی رحمت سے خالی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرنا 10 بار کعبے کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ ہمارے دین اسلام میں عورت کو بہت ہی بلند رتبہ دیا گیا ہے، وہ چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیوی یا بہن کے روپ میں ہو، ان کی عزت کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے پیار، محبت اور عزت پیدا کرے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔